ہمیں اپنی تربیت اور اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر پلیٹ فارم پر، ہر شعبے میں، عوامی سطح پر، شہری سطح پر، ملکی سطح پر. ہم سب کے علم میں ہے کہ مسلمان بہت زیادہ تباہی، خرابی کا، خرافات کا شکار ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے. اصل سپر پاور ہمارا اللہ رب العالمین ہے. تو ایک رب کا کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی پر ایمان لانے والے مسلمان دنیا میں مار کیوں کھا رہا ہے؟ کامیابیاں، ترقیاں اس کے آڑے کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سوال ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں سچے دین کا حامل ہوں. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو کہ ہر طرح کی تحریف و ترمیم سے پاک ہے، اس کتاب کا میں پڑھنے والا ہوں. اب یہ وہ قرآن ہے جس کو رائٹ برادران نے پڑھا، اس کو سمجھا کہ ایک پرندہ اگر اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں اڑتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک مقدس اور مرتبہ اتھینٹک کتاب میں موجود ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سچی کتاب ہے. تو چلو ہم ایمان لانے کی نیت سے اس کو نہیں پڑھتے، ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں آیا کیا واقعی یہ اتھینٹک کتاب ہے. تو جب رائٹ برادران نے اس کو پڑھا، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد وہ جہاز بنانے کی طرف گئے. اب یہ ایک غلط تحقیق ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کا کریڈٹ ہر جگہ ہر طرح سے چوری کیا جاتا رہا. پہلا ماہر سرجن ابو القاسم زہراوی تھا جو کریڈٹ ان سے اور مسلمانوں سے چوری کر کے یورپ نے اپنے نام کیا. اسی طرح بنو عباسیہ میں سے ایک شخص عباس تھا جس نے پہلا اڑن آلہ تیار کیا. وہ کریڈٹ اسے چوری کر کے رائٹ برادران کے نام لگایا گیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جب میدان عمل میں آتے ہیں تو ان کو ووٹ اور سپورٹ والے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے وہ شخص آگے نہ آ سکا. رائٹ برادران جو کہ غیر مسلم تھے، انہوں نے جہاز بنایا، ناکام ہوئے، پھر بنایا، پھر ناکام ہوئے، پھر آخرکار نہیں یار ان کی کتنی اتھینٹک کتابیں موجود ہیں تو پھر ضرور اب کامیاب ہوں گے. آخرکار وہ جہاز بنانے میں، اڑانے میں کامیاب ہوئے. ہم اس قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس کتاب کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر آج کا موضوع عظمت قرآن رکھنے کا مقصد، سبب یہ ہے کہ اتنی سچی کتاب کے باوجود مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے تو ناکام کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جو علامہ اقبال نے بیان کی ہے بصورت شعر، انہوں نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کیا یہ تقریر کا حسن بڑھانے کے لیے شعر لکھا؟ کیا یہ اپنے خطاب کو چار چاند لگانے کے لیے اقبال نے شعر لکھا؟ کیا ہم جیسے اسکالرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اساتذہ کے لیے، آج کے اسکالرز کے لیے اپنی تقریر کو چمکانے کے لیے شعر انہوں نے کہا؟ نہیں، بلکہ اقبال کے دل کا درد ہے جو انہوں نے بیان کیا، مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ آج اگر برصغیر میں مسلمان مار پا رہا ہے سچا دین لینے کے بعد بھی، نبی خاتم النبیین کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی،
اگر دنیا میں مار کھا رہا ہے، انگریزوں سے مار کھا رہا ہے، یہ وہ انگریز ہو کافر جن کو سلطنت عثمانیہ میں وہ بکریاں چرانے والوں نے ان کو جناب اللہ نام کی لکیریں ان سے نکلوائیں. یہ وہ کفار کہ سپر پاور ہونے کے باوجود کیسر و کسرا جیسی سلطنتوں کو حضرت عمر فاروق نے دھون چٹائی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے، جن کو کفار کہتے تھے کیا ہم سے یہ چرواہے جنگ کریں گے؟ یہ بکریاں چرانے والے ہم سے اب جنگ کریں گے؟ ان میں کہاں تو جو لکڑیاں اٹھا کر بکریاں چرانے والے ہوں وہ تلوار نہیں پکڑ سکتے، لیکن وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں اسلام کا درد تھا، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے. پھر انہوں نے لکڑیاں چھوڑ کر جب تلواریں پکڑی تو پھر بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو صرف اسلام کے نام پر کھانا پینا نہیں چاہتے، یہ وہ مسلمان ہیں جو صرف صدقے کھانا نہیں جانتے، یہ خیرات زکاتیں کھانا نہیں جانتے. جب اسلام کو ضرورت پڑے تو اپنی گردنیں کٹانا بھی جانتے ہیں، اپنا مال قربان کرنا بھی جانتے ہیں، اولادیں قربان کرنا بھی جانتے ہیں. اور پھر انہوں نے دین بچایا. اقبال ان لوگوں کی بات جو ہم سے ہماری کتاب پڑھ کر سبق لے گئے اور ترقی یافتہ ہو گئے، اقبال ان کے بارے میں کہہ رہا. اور پھر اقبال سلطان سلاؤدین ایوبی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، نور الدین سنگی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں. اقبال حضرت فاروق اعظم سے لے کر حضرت طفیل بن عمر دوسی تک کی بات کر کے تمام حضرت عمر بن عبد العزیز کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ صرف اسلام لائے اور کہاں سے کہاں ان کا نام گیا. بلال حبشی کا نام لے کر اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ملاوٹ نہیں کی اور قرآن پڑھا کو سمجھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر. وہ عرشوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے. آج اگر خالد بن ولید کا نام لیا جاتا ہے تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا بھی سمجھا بھی. ہمارے گھروں میں قرآن ایک مقدس کتاب سمجھ کر غلاف میں بند رکھ کر رکھ دی جاتی ہے اور اس کو دو موقع پر نکالا جاتا ہے. یا جب قسم اٹھانی پڑے تو قرآن نکالا جاتا ہے، یا جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تب قرآن نکالا جاتا ہے کہ اس بچی کو قرآن کے سائے سے ہم رخصت کریں. ادروائز قرآن پڑھا کب جاتا ہے؟ کیا قرآن صرف قسم اٹھانے کے لیے آیا؟ 3-4 گھنٹے شادی کا پروگرام جو ہفتہ تک قائم رہا، وہ 4 دن 5 دن 6 دن شادی کے جو پروگرام ہوتے رہے، کیا وہ قرآن کے سائے میں ہوتے رہے؟ ہم مسلمانوں نے مہندی کی رسم جو بنائی، کیا قرآن کے مطابق ہم نے رکھی؟ جو بیٹی کی رخصتی کے وقت قرآن کے سائے سے بھیجا جا رہا ہے. جس بچی نے خود اپنی شادی میں ناچ کیا، ڈانس کیا، جس بچی نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی باقیوں کو اپنے گھر کے افراد کو ناچتے دیکھا، وہ بچی قرآن کے سائے میں اگلے گھر جا رہی ہے. یہ قرآن کا ناؤ گلا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی بہتری نہیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ آج ہم سویڈن کے خلاف، آج ہم یورپ کے خلاف ہیں، ہم اپنے خلاف کب ہوں گے؟ وہ تو کافر ہو کر قرآن چلا رہا ہے، میں نے مسلمان ہو کر کیا کردار ادا کیا؟ میں حیثیت مسلمان میرا کیا کردار؟ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، آج کی بزم ادب کے حوالے سے یہ ضروری پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ ہم قرآن صرف گھر میں سجا کر ہی رکھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے بھی اور قرآن کو سمجھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توجہ ہے سب کی. انشاءاللہ یہ تمام گفتگو سے متعلق آپ سے سوال جواب آپ کے لیے کیے جائیں گے. میں آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی پوری توجہ میری طرف ہو، کیونکہ آج بڑا ہی ایک شاندار انفارمیٹو سپیچ کی صورت میں ہم نے ترتیب سے لیکچر سننا ہے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں قرآن اس اعتبار سے آپ ڈیفائن کریں کہ قرآن کیا ہے، اس کے فضائل، اس کی شان بیان کریں
کیونکہ بہت سا یہ چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے طلبہ و طالبات موجود ہیں، اساتذہ بھی تشریف رکھتے ہیں، تو ہم قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو سائنس میں سے نکلا ہے یا سائنس کے اندر سے نکلی؟ آج ہم قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا کہ آج یورپ کا ترقی یافتہ پلیٹ فارم پر ترقی یافتہ ہونے کا اعزاز جو یورپ نے حاصل کیا، یورپ گھر سے لے کر آئے یا یورپ نے مسلمانوں کی کتاب سے سیکھا ہے؟ آج یورپ جس نوجوان سے پوچھے MBBS پڑھنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں، پوچھے ہم سے، ایک انجینئر سے پوچھے کہاں جانا ہے، سارے کہیں گے باہر۔ بہترین تعلیم کے لیے کہاں جانا ہے؟ باہر۔ اچھی نوکری کے لیے کہاں جانا ہے؟ باہر۔ تو آپ باہر والوں کے پیچھے لگ کر ہم اپنی زندگیاں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں 6 ماہ گزارنے کے بعد باہر کا ڈھنگ دیکھ کر بچہ یہاں پر آتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کہتا ہے بڑی دکھی انوسی سوچ لے کر بیٹھے، بیکورڈ ہے آپ، بہت سوال والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس نے جس بات کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا اس بات کو کہتے ہیں آپ تو جہالت کے اندھیروں میں، اصل کامیابی تو پائے گا جو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ بولو